ملک میں بڑے بڑے مدعے پڑے ہیں، ان پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے، فضول کے مدعوں کو لے کر کے صرف نفرت پیدا کی جائے، اور اس میں ایسے ایسے لوگوں کو ڈیبیٹ میں دعوت دی جاتی ہے جو اسلام کے بارے میں خود نہیں جانتے، اور ان کے نام کے ساتھ اسلامی اسکالر لگائے۔ ابھی آج کل حوروں کا تذکرہ بہت ہو رہا ہے چینلوں پر، اب حوروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ صاحب اسلام میں تو جو ہے یہ عورتوں کا لالچ دیا گیا ہے کہ عورتیں ملیں گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ اب اس میں نے کل ایک صاحب کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ حور کے معنی ہوتا ہے حیرت میں ڈال دینے والی چیز۔ ہمارے شیخ ذکی الرحمن صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، عربی زبان کے اسکالر ہیں، یہ عربی کی کس ڈکشنری میں حور کا یہ معنی ہے میں تو نہیں جانتا کہ حیرت میں ڈالنے والی چیز۔ اب یہ بات بیان کر رہا ہے جو اپنے آپ کو اسلامی اسکالر کہہ رہا ہے، تو ہم ڈیفینسو موڈ میں آ جا رہے ہیں، اسلام کے اوپر کوئی اعتراض ہو رہا ہے ہم اس چیز کا ہی انکار کرنے لگتے ہیں۔ تو اس دور میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اسلام کے خلاف یہ جو نفرت کا ماحول بن رہا ہے، خاص طور سے ہماری نوجوان نسل، ہمارے نوجوان لڑکے، ہماری لڑکیاں اگر مرتد نہیں بھی ہو رہے ہیں تو کم سے کم ڈاؤٹ تو پیدا کیا جا رہا ہے ان کے ذہن میں۔ ابھی حوروں کے بارے میں کتنے نوجوان ہیں ان کو لگتا ہے یار یہ بات ہضم نہیں ہو رہی، کوئی ہماری پہلی پہچان بتائے گی قرآن میں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ ہم غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جنت کو دیکھا نہیں ہے، جہنم کو دیکھا نہیں ہے، فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، حوروں کو دیکھا نہیں، ایمان ہے ہمارا، یہ ہماری پہچان ہے۔ اب بعض لوگ سوال اٹھاتے صاحب عورتوں مردوں کو حور ملے گا، عورتوں کو کیا ملے گا؟ یہ اسلام نے انسان کی فطرت کا لحاظ کیا ہے، مرد کو عورت کی بھی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی بھی ضرورت ہے، مگر عورت کی جو فطری شرم و حیا ہے اس کا تقاضا ہے، عورت اپنی اس خواہش کا اظہار نہیں کرتی ہے۔ اللہ نے عورت کو یہ کہہ کے ابھارا نہیں کہ تم کو جنت میں جوڑا ملے گا، لیکن ملے گا عورتوں کو بھی ان کا جوڑا ملے گا۔ کیا قرآن کی یہ آیت کافی نہیں ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جنت میں وہ تمام نعمتیں تم کو ملے گی جس کی تمہارے دل میں خواہش پیدا ہو۔ کافی ہے، یہ جملہ کافی ہے کہ جنت میں انسان کو ہر نعمت ملے گی۔ تو اس دور میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ میرے خیال سے وقت بھی مختصر ہے، 8:30 بجے اذان بھی ہے مسجد پر، میں چاہتا ہوں کہ مختصر وقت میں کچھ اہم پوائنٹس آپ کے سامنے رکھے جائیں کہ اس دور میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ہم مسلمان ہیں، صرف یہ ناز کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ پوزیشن دی ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ اسی ملک میں ایسے لوگ ہیں جو شرمگاہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک جانور کو دیکھ کر کے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، ایک جانور کے پیشاب کو متبرک سمجھ کے پی لیتے ہیں، پیڑوں کی عبادت کرتے ہیں، دریاؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ اس ماحول میں رہ کر کے اگر آپ کو اللہ واحد کی عبادت کرنے کی اور توحید کی نعمت ملی ہے میرے بھائی، اللہ کی قسم اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، اسلام جیسی نعمت سے آپ کو نوازا ہے، یہ صرف فخر کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اپنی اس نعمت کی قدر کرو میرے بھائی۔ آپ دنیا میں اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کی زندگی کیا اسلام کو ریپرزینٹ کر رہی ہے؟ اللہ نے ہمیں ہماری ذمہ داریوں کا احساس دلایا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، تم انسانیت کو کچھ دینے کے لیے آئے ہو، تمہاری ذات سے انسانیت کو صحیح راستہ ملنا چاہیے، تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والی قوم ہو، تم توحید کا راستہ بتانے والی قوم ہو، تم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے آئے ہو۔ رستم کے دربار میں جب حضرت ربیع ابن عامر سے پوچھا تھا، رستم نے، ایران کی فوج کے کمانڈر نے، کہ کیوں آئے ہو تم، تو حضرت ربیع ابن عامر نے چند جملوں میں پورے اسلام کا انٹروڈکشن دے دیا تھا۔ کہا تھا ہم اس لیے آئے ہیں، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ۔ اے رستم کان کھول کے سن لے،
ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب واحد کی غلامی کی طرف لے کے جانے کے لیے آئے. ہم دنیا کو دوسرے ادیان کی تنگیوں سے نکال کر, ان کے ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کی عدل و انصاف کی چھایا میں لے کے آنے کے لیے آئے ہیں. ہم دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں کی طرف لے کے جانے کے لیے آئے ہیں. تو اپنی ذمہ داری کو پہچانو میرے بھائی, سر سے پیر تک مسلمان بنو. اسلام کو, جیسا ابھی شیخ نے کہا نا, آج ہم دنیا میں اسلام نافذ کرنے کی بات کریں. بھائی پہلے اپنی ذات پر تو اسلام نافذ کر, اپنی فیملی میں تو اسلام نافذ کر, اپنے گھر میں تو اسلام نافذ کر. اگر تو اپنے گھر میں اسلام نافذ نہیں کر سکا تو گویا تو نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام کو نافذ کرنا اور اسلام کو دنیا میں پھیلانا اور اسلام کو قائم کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. اگر تم اپنی ذات اور اپنے گھر والوں میں اس کو قائم نہیں کر سکتے تو آپ مسلمان بنیے. پہلا کام یہ کیجیے, آپ صحیح معنوں میں مسلمان بنیے. ہم صحیح معنوں میں مسلمان بنیے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم نیکیوں کا حکم دینے والے بن جاؤ, گناہوں سے روکنے والے بن جاؤ. شراب کے اڈوں پر تمہاری تعداد نظر نہ آئے بلکہ شراب سے روکنے والے تم بن جاؤ. زنا کے اڈوں پہ تم نظر نہ آؤ بلکہ زنا سے روکنے والے بن جاؤ. حرام کاموں سے تم روکنے والے بن جاؤ, نیکی کا حکم دینے والے بن جاؤ. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے والے بن جاؤ. یہ پہلا کام کرنا ہے, مسلمان بننا ہے اپنی ذات سے, اپنے عمل سے, اپنے اخلاق سے. آج دنیا قرآن بعد میں پڑھے گی, پہلے ہمارے کردار کو دیکھے گی. ہم بے ایمان, ہم کرپٹ, ہم چور, ہم جھوٹے, ہم کون سے اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ آج کاروبار کرنے میں کتنے مسلمان ہیں کہتے ہیں غیر مسلم سے کاروبار. میں تو بنارس کا رہنے والا ہوں, کاروبار کا گڑھ ہے, کپڑے کا ساڑی کا بہت بڑا کاروبار ہوتا ہے. ہمارے تاجر طبقے کے بھائیوں سے, ساتھیوں سے ہمارے ملاقاتیں ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں صاحب مسلمان آج کاروبار کے معاملے میں بہت گڑبڑ ہے. ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے بھائی؟ آج ہندوستان میں اسلام پھیلا تھا تو ہمارے اخلاق سے پھیلا تھا. کوئی جنگ نہیں ہوئی, کوئی تلوار کے ذریعے اسلام نہیں آیا. اس ملک کے ساحلوں پر جب عرب سے تجار آئے, ان کی دیانت, ان کی سچائی, ان کی ایمانداری دیکھ کر کے لوگوں نے اسلام کو لیا. ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ پڑھیں. آپ کی زندگی میں آپ نے دشمنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جنہوں نے آپ کے اوپر نماز کی حالت میں گندگیاں ڈالی, ان کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا رہا؟ جنہوں نے آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی, ان کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا رہا؟ جنہوں نے آپ کے اوپر پتھر گرانے کی کوشش کی, ان کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا رہا؟ شاعر کہتا ہے ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت, مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. ہم اپنے اخلاق سے اسلام کو پیش کریں, اپنے کردار سے اسلام کو پیش کریں. دوسری چیز, اللہ نے ہمیں ایک عقیدہ دیا ہے اور نبی نے ہمیں ایک منہج دیا ہے, اس عقیدے اور منہج کی حفاظت کریں میرے بھائی. صحابہ کرام نے اسی عقیدے اور اسی منہج پہ چل کے دنیا میں اور آخرت میں بھی وہ جنتی بن گئے, اور دنیا میں بھی جہاں جہاں گئے ان کے نام کا ڈنکا بجا. اس امت میں بعد میں آنے والے لوگوں کی کامیابی کا فارمولہ وہی ہے جو صحابہ کرام کے پاس تھا. امام مالک کا جملہ بتا رہا ہوں, نوٹ کر لو اس کو. لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها. امام مالک کا یہ جملہ نوٹ کر لو. ہمارے طلبہ بیٹھے ہیں, نوٹ کر لیں, یاد کر لیں اس کو, آپ حضرات یاد کر لیں. امام مالک کا یہ بڑا بہترین جملہ ہے. کہتے ہیں اس امت کے بعد کے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے, اس امت میں بعد میں آنے والی نسلیں کامیاب نہیں ہو سکتی مگر اسی چیز سے جس سے پہلے کے لوگ کامیاب ہو. کامیابی کا نسخہ وہی ہے, قرآن و سنت ہے, نبی کا طریقہ ہے, نبی کی سنت, عقیدہ توحید ہے. ہم رب کے ساتھ شرک کریں, اپنی پیشانیوں کو رب کے در کے علاوہ کسی اور در پہ جھکائیں, اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کو سا سمجھے, اللہ کے نبی کے دین کو بگاڑے, اور اس کے بعد ہم یہ امید کریں اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد کیسے آئے گی میرے بھائی؟ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے مگر اس شرط پر کیا ہے کہ تم توحید پر قائم رہنا. سورہ نور میں اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا.
اللہ فرماتا ہے میرے بندو، میرے ایمان والے بندو، میرے نیک عمل کرنے والے بندو، ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، تمہارے دین کو غالب کریں گے، امن اور چین عطا فرمائیں گے، شرط یہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تم صرف اور صرف میری عبادت کرو، میرے ساتھ کبھی تم شرک نہ کرنا۔ شرک کر کے ہم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اپنے عقیدے پر نظر ڈالیں۔ حضرت یعقوب جیسا پیغمبر اپنی وفات کے ٹائم اپنی اولاد کے عقیدے کی فکر کر رہا ہے، ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو؟ ہمیں اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر ہے؟ آج ہماری قوم کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، اور پہلے تو دلی اور ممبئی سے خبریں آتی تھی، آج مبارک پور سے خبریں آ رہی ہیں، بنارس سے خبریں آ رہی ہیں۔ جن گھروں سے لڑکیاں بغیر نقاب کے نہیں نکلتی تھی، وہاں سے لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ جن گھروں میں باپ کے چہرے پر شرعی داڑھی ہے، ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، راتوں کو تہجد پڑھی جاتی ہے، ان گھروں میں لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ کہیں نہ کہیں تو پانی مر رہا ہے میرے بھائی، کہیں نہ کہیں تو ہماری تربیت میں کمی ہے۔ ہم نے بچوں کی تعلیم پر تو محنت کی، ہم نے بچوں کی دنیا پر تو محنت کی، بچوں کے عقیدے پر محنت نہیں کی۔ اپنے بچوں کو عقیدہ سکھاؤ، وہ عقیدہ کانوینٹ اسکولوں میں نہیں ملے گا میرے بھائی۔ لڑکیوں کی دینی تعلیم کے نام پر آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ رٹو طوطے کی طرح ناظرہ قرآن پڑھا دیا، ہو گئی دینی تعلیم۔ لڑکی نے گریجویشن کر لیا، ایم اے کر لیا، پی ایچ ڈی کر لیا، دین کہاں سیکھا اس نے؟ پروگراموں میں، اجتماعات میں، مساجد میں آپ کی عورتوں کی حاضری زیرو ہے۔ عورتیں کہاں سے دین سیکھیں گی میرے بھائی؟ آپ تو جلسوں میں چلے بھی جاتے، پروگرام سن لیتے ہیں۔ آج آپ کی قوم کی، ہماری قوم کی، ہمارے گھروں کی لڑکیاں آج دین سے دور ہیں، ہماری اولادیں دین سے دور ہیں میرے بھائی۔ اپنی اولادوں کو توحید سکھاؤ، ان کے عقیدے کی فکر کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 سال کے بچے کو اللہ کے نبی آپ کی سواری پر پیچھے بیٹھے تھے، اللہ کے نبی 12 سال کے بچے سے کہتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اے میرے بچے جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا، جب بھی مدد طلب کرنا اللہ سے مدد طلب کرنا۔ میرے بچے ساری دنیا مل کر کے اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ ساری دنیا مل کر کے تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو تیری تقدیر میں لکھ دیا گیا۔ 12 سال کے بچے کو اللہ کے پیارے حبیب توحید سکھا رہے، عقیدہ سکھا رہے، تقدیر سکھا رہے۔ اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر کرو۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، قربانی کریں گے ہم اپنے جانوروں کو۔ خالی قربانی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری چلانے کا نام قربانی نہیں ہے میرے بھائی۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی دیکھو، ابراہیم کی زندگی توحید ہے، ابراہیم کی زندگی اخلاص ہے، ابراہیم کی زندگی اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کا نام ہے۔ وہی ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچانا، بت پرستی سے بچانا۔ ابراہیم جیسا پیغمبر دعا کر رہا ہے۔ شرک اتنی خطرناک چیز ہے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے لیے ابراہیم جیسے پیغمبر دعا کر رہے ہیں اے اللہ مجھے شرک سے بچانا، مجھے بت پرستی سے بچانا۔ تو یہ دوسرا کام ہے ہمیں جو کرنا ہے، اپنے عقیدے کی توحید کی حفاظت کرنا ہے اور اس منہج کی حفاظت کرنا ہے جو نبی نے ہمیں دیا۔ اور اللہ کی قسم نبی کا منہج بالکل واضح ہے، نبی کا طریقہ بالکل واضح ہے، نبی کے طریقے میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ایسے راستے پر چھوڑا ہے ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ھالک۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں میں تمہیں ایسے راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بالکل کلیئر ہے اور اس میں رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے میرے بھائی، یہ دور اسلام و فوبیا کا دور ہے۔ داڑھی رکھنے والا، ہر داڑھی رکھنے والا تشدد اور دہشت گرد نظر آ رہا ہے لوگوں کو۔ ہر برقع پہننے والی عورت جہادی نظر آ رہی ہے لوگوں کو۔ اب تو جنت کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس دور میں اپنے دین پر قائم رہو۔ اگر دنیا ہمیں اجنبی نظروں سے دیکھتی ہے تو دیکھتی رہے، دنیا کی نظر میں اجنبی بن جاؤ، اللہ کی نظر میں اللہ والے بن جاؤ میرے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت امیر معاویہ، جب حضرت امیر معاویہ نے خط لکھا کہ اما عائشہ کوئی نصیحت کیجئے، تو اما عائشہ نے جو حدیث بھیجی تھی حضرت معاویہ کو لے کر من التمس رضا اللہ بسخط الناس، اللہ کو راضی کر لو، لوگ ناراض ہوتے ہو تو ہو جائیں، اللہ راضی ہے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا تھا
بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا فطوبى للغرباء. اسلام شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا، اسلام کا آغاز ہوا تھا تو اجنبی تھا اسلام، اور ایک دور ایسا آئے گا اسلام اجنبی ہو جائے گا، اسلام پر چلنے والے لوگ اجنبی ہو جائیں گے، داڑھی اجنبی ہو جائے گی، پردہ اجنبی ہو جائے گا، نماز اجنبی ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، حیا اجنبی ہو جائے گی، زناکاری عام ہو جائے گی، پاک دامنی اجنبی ہو جائے گی. تو جب اسلام اجنبی ہو جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا اجنبی بن جانا، تم اجنبی بن جانا. دنیا ہمیں غلط نظروں سے دیکھتی رہے، ہمیں ہماری اجنبیت مبارک ہے، ہم اپنے دین پر مرتے دم تک قائم رہیں گے. یہ مزاج اپنا بناؤ میرے پیارے ساتھی، اور یہ مزاج اگر ہم نے بنا لیا، پیارے نبی فرما رہے فطوبى للغرباء، دنیا تمہیں جس نظر سے بھی دیکھے. اے میری امت کے لوگوں، جس دور میں اسلام کو غلط نظروں سے دیکھا جائے، تم اسلام پر قائم رہنا. میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں جنت کی، تمہیں جنت ملے گی، میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. مشکل دور ہے یہ، اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں مشکل دور ہے یہ دین پر چلنے والوں کے لیے مشکل کا دور ہے. اس دور میں عورت ننگی ہو کے گھومے چلے گا، لیکن عورت پردے میں چلے تو دنیا کی نظریں اس کے اوپر پڑتی ہیں، دنیا اس کو عجیب نظروں سے دیکھتی ہے. اس دور میں شرک کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور توحید پر چلنے والے کو مجرم بنایا جا رہا ہے. اس دور میں دین پر چلنا مشکل کام ہے، مگر اسی دور کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان القابض فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پر چلنے والا اپنے ہاتھ میں انگارے لے کر کے چلے گا، اپنے ہاتھوں میں انگارے لے کے چلے گا. فتنوں کا دور آئے گا، فتنوں کے دور میں اپنے دین پر قائم رہے گا. ہماری چوتھی ذمہ داری، عربی کی ایک کہاوت ہے من جہل شیئا آداہ، من جہل شیئا آداہ. جب انسان کسی چیز سے ناواقف ہوتا ہے اس کا دشمن بن جاتا ہے. آج اسلام کے دشمن لوگ کیوں ہیں؟ کیونکہ اسلام کو نہیں جانتے، اور جو اسلام کو جان لیتا ہے وہ دنیا کے ہر خوف سے آزاد ہو کر کے اسلام قبول کرے. فرعون کے دربار میں جادوگر آتے ہیں، فرعون سے معاوضہ طے کر رہے ہیں کہ فرعون صاحب ہمیں کیا ملے گا اگر ہم موسیٰ کو شکست دے دیں گے. فرعون کہتا بہت پیسہ ملے گا، ہمارے مقرب بن جاؤ. جادوگروں نے اپنا کرتب دکھایا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا. جادوگر سمجھ گئے کہ موسیٰ نے جو پیش کیا وہ جادو نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے دکھایا جانے والا معجزہ ہے. جادوگر فوراً ایمان لے آئے، اور جیسے ہی ایمان لے آئے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر پڑے. فرعون نے دھمکی دی قال اسلمنکم اجمعین، تم سب کو سولی چڑھا دوں گا، میں تمہارے ہاتھ پیر کٹوا ڈالوں گا، تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا. تو جادوگر کیا جواب دیتے ہیں؟ ابھی وہی جادوگر دنیا کے حریص اور لالچی تھے، ابھی سودا کر رہے تھے فرعون سے، لیکن ابھی ایمان دلوں میں آیا تو سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار. کہتے ہیں فرعون اگر ہمیں قتل کرا دے کوئی پرواہ نہیں، لا ضیر انا الی ربنا منقلبون. اے فرعون ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اگر ہمیں قتل بھی کروا دے گا ہمیں لوٹ کے تو اپنے رب کے پاس جانا. دنیا اگر اسلام کو جان لے میرے بھائی، دنیا اگر اسلام کو سمجھ لے، کوئی اسلام سے دشمنی نہیں کرے گا. اور یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم دنیا کو اسلام کے بارے میں بتائیں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام کے بارے میں جو ہم خود نہیں جانتے تو دوسروں کو کیا بتائیں. ہماری نوجوان نسل، ابھی شیخ نے اپنی تقریر میں کہا دین کی بیسک نالج ہماری نوجوان نسل کے پاس نہیں ہے. دنیا کا سارا علم ہے، کرکٹ کے بارے میں، فلموں کے بارے میں، دنیا کی پولیٹکس کے بارے میں ساری جانکاری. دین کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا. ہمارے جیسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. دنیا کے بارے میں بہت جانتے ہیں لیکن آخرت سے بالکل غافل ہیں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ اپنی ناخن، اپنی انگلی کے ناخن پہ رکھ کر کے وہ سونے کے سکے کا وزن بتا دیتے ہیں. فَيُخْبِرُكَ بِوَزَنِهِ، دینار کا وزن وہ اپنے ناخن پہ رکھ کے بتا دیں گے. وَلَا يُحْسِنُ يُصَلِّي، مگر 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ اس کو نہیں آتا. آج ایسے لوگ ہمارے بیچ میں بھی ان گنت ہیں. دنیا کے کاروبار کے بارے میں بڑی نالج ہے، دنیا کی بڑی نالج ہے، بڑے ایجوکیٹڈ ہیں صاحب، بڑے کوالیفائڈ ہیں، دین کے معاملے میں کچھ نہیں پتا. دین سیکھنا صرف جامعۃ الفلاح کے فارغین کا کام نہیں ہے.
دین سیکھنے کے لیے مدرسے کا پڑھا لکھا عالم دین ہونا ضروری نہیں ہے. دین کی بیسک نالج ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. اور صرف دین سیکھنا فرض نہیں ہے, اس دین کی دعوت دینا بھی ہمارا کام ہے. اتنا دین سیکھو کہ دوسروں کو دین کے بارے میں بتا سکو. اس ملک میں 80% لوگ اگر آج دوسرے مذہب کو فالو کرتے ہیں تو انہیں کم سے کم اس دین کی دعوت دینا یہ بھی ہمارا ایک کام ہے. ان کو دین کی دعوت دینا بھی ہمارا کام ہے میرے بھائی. کم سے کم اسلام کے خلاف جو اعتراضات ہو رہے ہیں اس قدر تو تعلیم حاصل کرو کہ ان کو دین کے بارے میں بتا سکو, اسلام کے اعتراضات کا جواب دے سکو. تو یہ بہت بڑا کام ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں اور آگے بڑھیں. موجودہ دور میں ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم عزت اسلام کے ذریعے حاصل کریں. ہمیں عزت ملے گی تو اسلام کے ذریعے ملے گی. ہم سوچیں کہ صاحب ابھی آج کل چینلوں پر ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں جن کا نام مسلمان کا ہے, نام محمد رضوان ہے, نام صبحی خان ہے, نام فلانی ہے, نام فلانا ہے, لیکن وہ کھل کر کے اسلام کے خلاف میٹیریل پرووائڈ کر رہی ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے بھائی؟ کیونکہ اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں اسلام کے خلاف بولوں گی مجھے سمان ملے گا, مجھے عزت ملے گی, مجھے فالوورز ملیں گے. اسلام کو چھوڑ کر کے اگر ہم نے عزت تلاش کی ہم اور ذلیل ہو جائیں گے. حضرت عمر فاروق کا جملہ یاد کرو. حضرت عمر کہا کرتے تھے نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم ایسی قوم ہیں اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے. مَا مَبْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ, جب ہم اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے اذلنا اللہ, اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا, ہم ذلیل ہو جائیں گے. ہماری عزت اسلام میں ہے میرے بھائی, ہماری عزت اسلام میں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا, عزت کا مالک اللہ. دنیا کی نظر میں ذلیل ہو بھی گئے تو کیا, اگر اسلام کو اپنا کر کے ہم دنیا میں ذلیل ہو بھی گئے تو کیا, ایسی ذلت مبارک ہے ہمیں. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے. ساری زندگی بھر کی کمائی, سارا روپیہ پیسہ سب بانٹ کر کے لے کے جا رہے تھے. مکہ والوں نے اونٹ کی نکیل پکڑ لی, کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مدینہ جا رہا ہوں, یثرب جا رہا ہوں, اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں. کہا کہ اے صہیب تم جب مکہ میں آئے تھے تو غریب تھے, فقیر تھے, پھوٹی کوڑی تمہارے پاس نہیں. آج سب کما دھما کے سب مدینہ لے کے جانا چاہتے ہو, ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے. کہا تب پھر کیا کروں؟ کہا جانا ہے تو اکیلے جاؤ, ساری کمائی ہمارے حوالے کر کے جاؤ. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک منٹ کے لیے بھی توقف نہیں کرتے, ایک سیکنڈ کے لیے بھی توقف نہیں کرتے, اپنی ساری زندگی بھر کی کمائی مکہ والوں کے حوالے کر کے خالی ہاتھ مدینہ پہنچتے. اور جب مدینہ پہنچتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب حضرت صہیب رومی کو گلے لگا کر کے کہتے ہیں ربحت البیع, ربحت البیع, اے صہیب رومی تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے, تو نے بڑے منافع کا سودا کیا ہے, تو نے اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. عزت اسلام میں ملے گی میرے بھائی, عزت اسلام میں تلاش کرو. کہیں اور عزت تلاش کرنے کے لیے اسلام کی قربانی دو گے, اللہ کی قسم دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے, آخرت میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے. یہ جو لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں کیا پا رہی ہیں؟ کسی کو مار کے کاٹ کے پھینک دیا جا رہا ہے, کسی کو ریپ کر کے اس کے جسم کے ساتھ کھیل کر کے دوسروں کو بھیج دیا جا رہا ہے. یہ لڑکیاں کیا حاصل کر رہی ہیں؟ ایک انسان جو اسلام میں آنے کے بعد مرتد ہوتا ہے وہ آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے. اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جو مرتد ہو جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. اے ایمان والو اگر کوئی مرتد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اگر تم سب مرتد ہو جاؤ ہم ایسی قوم کو پیدا کریں گے جو اللہ سے محبت کرنے والی ہوگی, جو ایمان والوں کے لیے نرم ہوگی, دشمنوں کے لیے سخت ہوگی, جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گی اور جو کسی کی پرواہ نہیں کرے گی. ہم ایسی قوم کو پیدا کریں گے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں عزت اسلام کے اندر ملے گی, ہم عزت وہیں سے تلاش کریں. اس وقت میڈیا کا دور ہے, میڈیا چینلز آج پورا میڈیا ہاؤس اسلاموفوبیا کا شکار بنا ہوا ہے. ٹی وی چینلوں پر دنیا بھر کے نیوز ایک طرف اور اسلام کے خلاف نفرت ایک طرف. ایسے دور میں ہماری ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہمارا اپنا ایک میڈیا چینل ہے,
اس ملک کے مسلمان اگر چاہیں، جو کروڑوں روپے شادی پر فضول خرچی کرتے ہیں، جو لاکھوں روپے کے مشاعرے کرواتے ہیں، اور جو اپنے عیش و آرام کے لیے کروڑوں اربوں خرچ کرتے ہیں، کیا اس ملک کے مسلمان اگر چاہیں تو اپنا ایک نیوز چینل نہیں بنا سکتے؟ میڈیا کا جواب میڈیا ہی ہے میرے بھائی۔ آپ مسجدوں میں چلائیں گے، آپ کی آواز نہیں پہنچے گی۔ آپ کا ایک میڈیا ہاؤس ہونا چاہیے، آپ کا ایک میڈیا، آپ کا ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں سے آپ کی آواز سب تک جائے۔ آپ جھوٹ کو جب تک سچ کہا جا رہا ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ آپ جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ کہنے کا ایک پلیٹ فارم بنائیں۔ یہ بھی اس دور کا بڑا اہم کام۔ اور ایک بہت بڑی ذمہ داری جس شیخ نے پوری تقریر کی کہ اپنے گھر والوں کی تربیت، اپنے اہل و عیال کی تربیت۔ انسان کس کے لیے جیتا ہے بھائی؟ اپنی فیملی کے لیے جیتا ہے۔ آدمی کھٹتا ہے، محنت کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، کس کے لیے؟ فیملی کے لیے، بال بچوں کے لیے۔ بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں ہم، بچوں کی انگلی کٹ جائے باپ بے چین ہو جاتا ہے، بچوں کو ذرا سی خروچ آ جائے ماں بے چین ہو جاتی ہے۔ ہمارے بچے جہنم کی آگ میں چلے جائیں، کیا ہم گوارہ کریں گے میرے ماں؟ آج جس تیزی سے ہماری قوم کی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، کیا ہر وہ باپ جس کے گھر میں جوان بیٹی ہے، کیا اس کو یہ چنتا نہیں کرنی چاہیے کہیں میری بیٹی نہ بہک جائے؟ کیا اپنی بیٹیوں پر نظر رکھنا، اپنی اولاد پر نظر رقنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ اللہ نے قرآن میں ہمیں ہماری یہ ذمہ داری یاد دلائی ہے۔ قرآن کے 28ویں پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کی آگ میں اپنی فیملی کو تم جلتا ہوا نہیں چھوڑ سکتے، آخرت کی آگ میں، جہنم کی آگ میں تم کیسے جلتا ہوا چھوڑ سکتے ہو؟ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تربیت کرو میرے بھائی، اسلامی تربیت کرو، اپنے بچوں کو بچپن سے اسلام سکھاؤ۔ بیٹیاں جوان ہو جائیں، بیٹے جوان ہو جائیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، نظر رکھو۔ صرف بیٹا کما رہا ہے، بیٹی پڑھ رہی ہے، صرف اتنا اطمینان کافی نہیں ہے، ان کے دین کی فکر بھی کیجیے۔ ایک اور اس دور میں کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ وہ دور ختم ہو گیا جب فتوے دیے جاتے تھے فلاں مسلک والوں سے ملاقات کرو گے، سلام کرو گے، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ان جہالتوں کو ختم کرو میرے بھائی، ایک دوسرے کے قریب آؤ، ایک دوسرے کے گلے لگاؤ۔ یہ دور آپس میں بٹنے کا نہیں ہے، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد کو غم گسار ہو۔ ملک کے دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر آپ کے بھائی پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، آپ کو لگے مجھ پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، کسی علاقے سے مسلمانوں کو اگر نکالا جا رہا ہے، وہ بے چینی آپ کے اندر محسوس ہو کہ کہیں مجھے میرے گھر سے نہیں نکالا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، جیسے عمارت کھڑی ہوتی ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کو طاقت دیتا ہے، مومن مومن کو طاقت دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، مثل المؤمنین فی تواطہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ایسے ہمدرد بنے جیسے انسان کی باڈی ہوتی ہے، جسم کا ایک حصہ اگر تکلیف میں ہوتا ہے سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ تو اتحاد پیدا کریں، اسلامی اخوت پیدا کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد و غم نثار بنیں۔ اسی طریقے سے ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ مایوس نہ ہو، غلط خبروں کو پروموٹ نہ کریں، جھوٹی نیوز کو نہ پھیلائیں۔ اگر کوئی سچی نیوز بھی ہے اور اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلا وجہ کی خبروں کو شیئر نہ کریں، لوگوں کو اور مایوس نہ کریں، مایوسی کو نہ پھیلائیں، مایوسی کو نہ پھیلائیں۔ اللہ کا دین غالب ہو کر کے رہے گا، ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، مسند احمد کی صحیح روایت ہے، واللہ لیبلغن ھذا الامر ما بلغ اللیل والنہار، اللہ کی قسم اللہ کا دین وہاں پہنچے گا جہاں دن اور رات پہنچتے ہیں۔ ولن یترک اللہ بیت وبر ولا بدر الا ادخلہ ھذا الدین، اور ہر گھر میں اللہ اپنا دین پہنچائے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہر گھر میں اللہ اپنا دین پہنچائے گا، بے عز عزیز و بے ذل ذلیل، چاہے عزت والے کو عزت ملے اور ذلیل رسوا ہو جائے، جو اسلام کو قبول کرے اسے عزت ملے، جو اسلام کو چھوڑ دے وہ ذلیل ہو، لیکن بہرحال اللہ اپنے دین کو نافذ کرے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو میرے بھائیوں، مایوس مت ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ اگر ہم اللہ والے بن گئے، رب کی توحید پر چلنے والے بن گئے، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ ذی الحجہ کا مہینہ آ رہا ہے، موقع ملے تو ابراہیم کی سیرت پڑھ دو۔ ابراہیم کی سیرت توکل اللہ کا درس دیتی ہے۔ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، ماتھے پر بل نہیں، کہہ رہے اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ میرے لیے بہت بہترین کارساز ہے۔ حضرت ہاجرہ جب مکہ میں چھوڑ کے شوہر جا رہا ہے، ہاجرہ کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے، لن یزین اللہ ابدا، اگر اللہ کا حکم ہے اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، بس یہ یاد رکھو۔
میرے نبی نے اپنے یار غار سے کہا تھا غار ثور میں، جب حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اے اللہ کے نبی دشمن بالکل قریب آ گیا ہے، تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، ابوبکر ڈرو نہیں، غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ۔ اگر ہم اللہ کے دین کے ساتھ ہیں، اگر ہم اللہ کی توحید کے ساتھ ہیں، اگر ہم کتاب و سنت کے ساتھ ہیں، اگر ہم رب کے طریقے پر چلنے والے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ دنیا میں آخری دم تک رہے گا، اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ چند پوائنٹس تھے جو کہ وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو اس موجودہ دور میں جو اسلام سے نفرت اور بیزاری کا جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، رب العالمین ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے بال بچوں کی، اپنے گھر والوں کی فکر کرنے کی اور ان کی دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم میں سے نماز سے دور ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، اللہ ان کو نمازی بنا دے۔ جو دین سے دور ہیں، دین بیزار ہیں، اللہ ان کو دیندار بنا دے۔ ہماری وہ بہنیں جو آج مرتد ہو گئی ہیں، اللہ انہیں زندگی میں مرنے کے پہلے دوبارہ اسلام کے راستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری قوم کی بیٹیوں کو رب العالمین انہیں ہر قسم کی بے راہ روی سے، ہر قسم کی غلط فکر سے اللہ ان کو بچائے۔ جو ہمیں سے بیمار ہے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہے اسلام پر زندہ رہے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔